وعلیکم اسٹوڈینٹس، آج جو ہم لوگ ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ مسلمانوں کی آمد کے وقت برصغیر کے تعلیمی حالات ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، برصغیر بیسیکلی پاکستان اور انڈیا جب الگ نہیں تھے ہوئے تو جو ایریا تھا اس کو برصغیر بولا جاتا تھا۔ ابھی بھی اسے برصغیر پاک و ہند ہی بھی بولا جاتا ہے اکثر، ٹھیک ہے۔ تو جب برصغیر میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے، مطلب مسلمان جو مغل حکمران تھے ان کے آنے سے پہلے کیا تھا، وہاں پہ ہندو یا دوسری اس طرح کے مذہب کے لوگ آباد تھے، ٹھیک ہے۔ جیسے آریاؤں کی آمد کے بعد کیا تھا، آریا کون تھے؟ ہندو تھے، ٹھیک ہے۔ ان کی آمد کے بعد کیا تھا، مختلف طرح کی ذاتوں میں تقسیم ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم لوگوں کا کاسٹ سسٹم ہے، ڈفرینٹ کاسٹس ہوتی ہیں ہم لوگوں کی۔ فار ایگزامپل ہم راجپوت ہو گئے، ٹھیک ہے، چودھری ہو گئے، جٹ ہو گئے، یہ ساری کیا ہیں ہم لوگوں کی کاسٹس ہیں، ٹھیک ہے، ذاتیں ہیں۔ اسی طرح ہندوؤں کی بھی کاسٹس ہیں، ٹھیک ہے، جیسے برہمن ہے، کشتری ہے، ویش ہے، شودر ہے۔ جو برہمن ہیں وہ سب سے اوپر ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ایجوکیشن صرف برہمن ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایون وہ کشتری اور ویش کو بھی پرمیشن نہیں تھے دیتے تعلیم حاصل کرنے کی۔ شودر تو چلو کسی وہ کیٹیگری میں آتے ہی نہیں تھے نا، شودر وہ ان کے لیے ایک نیچ ذات تھی، ٹھیک ہے۔ وہ مسلمانوں کو بھی ایسا شودر ہی کنسیڈر کرتے تھے، مطلب اگر وہ ان کی کسی چیز کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ ایون اس چیز کو بھی ٹچ نہیں تھے کرتے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جیسے ہی پھر وہاں پہ مسلمانوں کی آمد ہوئی تو کیا ہوا، جب ان لوگوں نے دیکھا جو چھوٹی ذات تھی جیسے شودر وغیرہ ہوگی، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان ایک ایسا مذہب ہے جو کہ ساروں کو ایکول رائٹس دیتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوا، جب ان لوگوں نے دیکھا کہ زیادہ تر علم دوستی کی وجہ سے ان لوگوں نے ایسے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اب جو وہاں پہ مسلمان حکمران تھے برصغیر میں، وہ بھی کیا تھے، ساروں کو، بے شک وہ خود عالم فاضل نہیں تھے، ویسے زیادہ تر جو بادشاہ تھے وہ کیا تھے، خود بھی عالم تھے، لیکن جیسے علاء الدین خلجی ہو گیا یا اکبر جیسے حکمران ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ دونوں اتنے زیادہ پڑھے نہیں تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے، تعلیم کے فروغ کے لیے انہوں نے بہت سے کام کیے، ٹھیک ہے، مختلف مدارس قائم کروائے، مسجدیں تعمیر کروائیں، ٹھیک ہے، ٹیچرز اور بچوں کے لیے وظائف مقرر فرمائے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں برصغیر میں نظام تعلیم کے نمایاں پہلو کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے بولا جاتا تھا کہ مسلمانوں میں کہ جو اگر تعلیم یافتہ نہیں تھا بندہ ہوتا یا پڑھا لکھا نہیں تھا ہوتا، ان پڑھ ہوتا تھا، تو یہ بات بڑی بری سمجھی جاتی تھی اس ٹائم، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے بڑے بڑے قصبے یا بستیاں تھیں، وہاں پہ اسکول قائم کیے گئے جہاں پہ کیا کی جاتی تھی، دینی تعلیم دی جاتی تھی، قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی تھی، اس کے علاوہ شاعری، صرف و نحو، تاریخ، جغرافیہ، مطلب اس ٹائپ کے سبجیکٹس کی تعلیم دی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب مغل حکمران ختم ہوئے، آخری مغل حکمران کون تھا، بہادر شاہ ظفر تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب انگریز وہاں پہ آئے تو انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں کے نظام تعلیم کو خراب کر دیا۔ بیسیکلی وہ اپنی تعلیم لائے تھے، سیکولر تعلیم تھی ایک طرح کی ان کی، بیسیکلی اس کا مقصد کیا تھا، مسلمانوں کو عیسائی بنانا تھا، ٹھیک ہے، بیسیکلی اس کا مقصد یہ تھا۔ تو ان لوگوں کی جب تعلیم شروع ہوئی تو وہ کیا ہوا کہ ہم لوگوں کی جو اپنی روایات تھی ہم لوگوں کی وہ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مقاصد تعلیم کیا تھے ہم لوگوں کی جب مسلمان تھے برصغیر میں۔ تو جیسے کہ ہم لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہے، جتنے بھی مسلم تھنکرز ہیں ان کا پڑھا ہے کہ ان کے مقاصد تعلیم کیا تھے، ویسے ہی ان کے مقاصد تعلیم بھی ہیں۔ جیسے مرزا الہی کا اصول تھا، تو بیسیکلی تعلیم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ برصغیر میں اب جتنے بھی لوگ تھے جو تعلیم کے پیشے سے منسلک نہیں تھے، بے شک کسی اور پیشے کے تھے، لیکن وہ پھر بھی کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وہ کیا کرتے تھے، بچوں کو تعلیم دیتے تھے بغیر کچھ پیسے لیے، ٹھیک ہے، بغیر ان سے فی لیے۔ تو بیسیکلی اس کا مقصد کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ دوسرا کیا ہے اور کیا تھا کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے، مسلمانوں کی یا جتنے بھی لوگ ہیں ان کی تعمیر سیرت کرنا، ٹھیک ہے، مطلب ان کی کیریکٹر بلڈنگ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب جب ہم لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ہم لوگوں میں شعور آتا ہے کہ غلط چیز کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم لوگ غلط چیز کو چھوڑ کے سیدھی چیز کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہے، متوازن نشو و نما ہے ان کا مقصد۔ متوازن نشو و نما مطلب بیسیکلی اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ صرف یہی کرو کہ بس آپ لوگوں نے ڈگری لے لی تو آپ لوگوں کی مطلب کام ختم ہو گیا، آپ لوگوں کی ایجوکیشن کا بیسک مقصد ہے، نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کی مختلف طرح کی، آپ لوگوں کی ہمہ پہلو نشو و نما، مطلب ہر پہلو کی نشو و نما کرتی ہے۔ جیسے آپ لوگوں کو کیا سکھاتی ہے، اور تعمیر سیرت کرتی ہے آپ لوگوں کی، ٹھیک ہے، کیریکٹر بلڈنگ کرتی ہے آپ لوگوں کی۔ اسی طرح جیسے آپ لوگوں کے مختلف جیسے سبجیکٹس کے ساتھ، پڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اچھی باتیں سکھائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ زمانہ تھا تو اس ٹائم کیا تھا،
آج کل کے دور میں جیسے گنز آ گئی ہیں یا ویپنز آ گئے ہیں، تو اس دور میں کیا تھا، ویپنز وغیرہ نہیں تھے، تو وہ لوگ کس کے تھرو جنگ لڑتے تھے، تلواروں کے تھرو. تو یہ وہ مختلف طرح کے فنون سپاہ گیری بھی انہیں سکھائے جاتے تھے. اس کے علاوہ اور کیا مقصد ہو سکتا ہے تعلیم کا؟ معاشی خود کفالت ہے. معاشی خود کفالت مینز آپ لوگ اب جب ڈگری حاصل کر لو تو آپ لوگ کوئی پیشہ اختیار کر سکو، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ منصب خلافت کی، جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا بنا کے بھیجا ہے، خلیفہ بنا کے بھیجا ہے. تو بیسیکلی انسان کو اشرف المخلوقات کس بیس پہ بولا جاتا ہے کہ انسان کے پاس علم ہے، عقل ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تسخیر کائنات، مطلب کہ ہم لوگ کائنات کے رازوں کو جانیں، ٹھیک ہے. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نصاب تعلیم ان کا کیا تھا، ٹھیک ہے. بیسیکلی قرآن مجید کو اس دور میں مرکزی حیثیت حاصل تھی، ٹھیک ہے. تفسیر ہوگی، حدیث ہوگی، فقہ ہو گیا، یہ سبجیکٹس ہیں. اس کے علاوہ اختیاری مضامین جو آپ لوگوں کے الیکٹیو سبجیکٹس ہیں وہ بھی رکھے جاتے تھے، جیسے میتھس ہو گیا، میڈیکل ہو گیا، ایسٹرولوجی ہو گئی، ایگریکلچر ہو گیا. یہ وہ سبجیکٹس تھے جو کہ اختیاری مضامین تھے، ٹھیک ہے. اور مطلب اگر کسی بچے کو جو بھی سبجیکٹ پسند ہے وہ اسے رکھ سکتا تھا، ٹھیک ہے. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کو ابتدائی دور کا نصاب کیا تھا، ثانوی کا کیا تھا، اور اعلیٰ تعلیم کا نصاب کیا تھا. تو بیسیکلی جو ابتدائی تعلیم کا نصاب تھا وہ کیا تھا، معمولی لکھنا پڑھنا بچوں کو سکھایا. جیسے آج کل مونٹیسری میں بچوں کو ڈال دیا جاتا ہے تو اس میں کیا بیسک چیزیں سکھائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. معمولی لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا تھا، یا جو میتھس کے بیسک رولز ہیں، ایڈیشن ہوگی، سبٹریکشن ہوگی، وہ سکھائے جاتے تھے. اس کے علاوہ اور کیا کیا جاتا تھا، مطلب ظاہر سی بات ہے اس ٹائم پہ اردو زبان بالکل بھی نہیں تھی، فارسی زبان تھی. تو فارسی زبان میں تعلیم دی جاتی تھی، اور اس میں ان لوگوں کو کیا کی جاتی تھی، فارسی کی بکس پڑھائی جاتی تھی، جیسے گلستان اور بوستان ہوگی، ٹھیک ہے. اب جو جن مدرسوں میں مکتب میں بچے، مکتب کس سے بولتے ہیں، پر جو ابتدائی تعلیم دی جاتی ہے وہ مکتب میں دی جاتی ہے. اور مکتب کی میننگ کیا تھے، پڑھنے لکھنے کی میز تھے، ٹھیک ہے. تو اس میں جو تھے مسلم، نان مسلم، لڑکے لڑکیاں سارے کیا کرتے تھے، اکٹھے پڑھتے تھے. مطلب ایسا کوئی ان کی جیسے آج کل ہے کہ ایک کلاس ایک سال میں ہوگی، ٹھیک ہے. مطلب اس ٹائم میں ایسی کوئی مدت مقرر نہیں تھی، ٹائم پیریڈ نہیں تھا کہ ایک سال میں ایک ہی کلاس میں بچہ رہے گا. اگر وہ 5 مہینے میں بھی وہ نصاب کمپلیٹ کر دیتا تھا تو اسے اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ثانوی جو ثانوی تعلیم تھا، اس کا نصاب کیا تھا. اس میں بیسیکلی زبان و ادب کی تعلیم دی جاتی تھی، ٹھیک ہے. اور جو آپ لوگوں کے روزمرہ زندگی میں جن کاموں سے آپ لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے اس سے ریلیٹڈ سبجیکٹس تھے، ٹھیک ہے. جیسے دفتری اور قانونی امور کی تعلیم بھی تھی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ادب تھا، میتھس تھا، ہسٹری تھا، فقہ تھا، خوشنویسی، یہ سارے سبجیکٹس بھی دیے جاتے تھے. فارسی ذریعہ تعلیم تھا، لیکن کبھی کبھی عربی میں بھی اگر کوئی لینا چاہے تو دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد کیا تھا کہ اگر کوئی بچہ ملازمت کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا تھا، ملازمت کر سکتا تھا. پھر اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کا نصاب آ جاتا ہے. اس میں عربی زبان و تفسیر تھی، ٹھیک ہے. یہ سبجیکٹس تھے، حدیث تھی، فقہ تھا، منطق، فلسفہ، علم الکلام، تصوف، مطلب اس ٹائپ کے سبجیکٹس تھے سارے. اور بیسیکلی عربی ذریعہ تعلیم تھا، یہاں پہ فارسی نہیں تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر بچہ اپنی قابلیت کے حساب سے کوئی بھی پیشہ اختیار کر سکتا تھا، چاہے وہ قاضی ہو، چاہے، ٹھیک ہے، قاضی بیسیکلی جج کو بولا جاتا ہے، یا شاہی دربار میں مختلف جو ان کی عہدے آتے ہیں وہ رکھ سکتے تھے، یا وہ ٹیچنگ سے ریلیٹڈ کسی پروفیشن میں جانا جاتا تھا تو وہ چاہ سکتا تھا. اس کے بعد جو سلاطین دہلی تھے، مطلب کہ دہلی کے جو سلطان تھے جن کی وہاں پہ حکومت تھی، ان میں اورنگزیب عالمگیر تک کے زمانے کو 3 دور میں تقسیم کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے. پہلا جو دور تھا وہ کیا تھا، اکبر کے دور سے پہلے تھا. دوسرا جو دور تھا وہ عہد اکبری سے درس نظامی تک کا تھا. اور جو تیسرا تھا وہ اکبر کے دور سے بعد کا تھا، اسے بیسیکلی درس نظامی بولا جاتا ہے. تو جو پہلا تھا وہ کیا تھا، عہد اکبر سے پہلے کا زمانہ تھا. اس میں کیا تھا، عربی زبان و ادب تھی، تفسیر، حدیث، فقہ، منطق، یہ سارے سبجیکٹس ان کے کیا تھے، نظام میں شامل تھے. اور اس کے علاوہ جو انہیں یہ جو دور تھا وہ 2 سال پر محیط تھا. اس کے بعد دوسرا جو دور آتا ہے وہ عہد اکبری کا آتا ہے. اکبر جیسے ہم لوگوں نے پہلے پڑھا، خود ایسا جو وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اس نے تعلیم پہ کافی توجہ دی تھی، ٹھیک ہے. مذہبی آزادی کا بیسیکلی دور تھا، سیکولر ایجوکیشن تھی اس کے دور میں. اور ان کے دربار میں ایک عالم تھے، ان کا نام فتح اللہ شیرازی تھا، ٹھیک ہے.
ان کے پاس اتنا علم تھا کہ جس کے بیس پہ انہیں ایک ٹائٹل دیا گیا تھا عزد الملک کا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے جو ان کا پہلے کا نصاب تھا اس میں کچھ چیزیں ایڈ کی تھیں، ٹھیک ہے، اور وہ ایکسیپٹ بھی کر لی تھیں علماء نے، اور کیا ہوا تھا، اضافہ ہو گیا تھا۔ تو اس دور میں منقولات کی بجائے معقولات پہ زیادہ توجہ دی گئی۔ منقولات اور معقولات دو سبجیکٹس ہیں، جیسے ہم لوگوں نے عقلی اور نقلی پڑھے تھے۔ جو نقلی علوم تھے جس میں قرآن حدیث فقہ یہ سبجیکٹس آتے ہیں جن میں ہم لوگ کوئی چینجنگ نہیں کر سکتے، ایز اٹ از ہم لوگوں کو پڑھنے پڑتے ہیں، وہ منقولات تھے۔ اور جو معقولات ہیں وہ عقلی علوم تھے، ٹھیک ہے، جو ہم لوگ خود بناتے ہیں، جیسے آپ لوگوں کا فلسفہ ہو گیا، میتھس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا دور تھا وہ درس نظامی کا تھا۔ مولا نظام الدین تھالوی تھے، اور انہوں نے کیا کیا تھا، نیا نصاب بنایا تھا جسے درس نظامی بولا جاتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کے جتنے بھی مدرسے ہیں نا آج کل، جو آپ لوگوں کے سامنے مدرسہ ہے آپ لوگوں کے کالج کے، اس میں بھی یہی درس نظامی پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو سلیبس ہے وہ آپ لوگوں کے چینج ہے۔ یہاں پہ آپ لوگ یا بورڈ جو باہر لگا ہوا ہے گرین کلر کا آپ لوگوں کے کالج کے گیٹ کے سامنے، تو اس پہ آپ لوگ دیکھو گے تو اس پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ جو نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ درس نظامی ہے۔ تو بیسیکلی وہ آج کا دور کے ساتھ مطلب وہی ایز اٹ از وہ نصاب نہیں ہے، لیکن کیا ہے تھوڑا سا چینج ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اس دور میں بھی جیسے پیچھے فتح اللہ شیرازی نے کیا کیا تھا کہ چینج کیا تھا، معقولات پہ زیادہ توجہ دی گئی تھی۔ اسی طرح جو تھے نا مولا نظام الدین تھالوی، انہوں نے بھی کیا کیا تھا، معقولات پہ زیادہ توجہ دی تھی، ٹھیک ہے۔ مزید کتابوں کا اضافہ بھی کیا تھا انہوں نے، اور ظاہر سی بات ہے جب معقولات پہ زیادہ توجہ دی گئی تو منقولات جو تھے، نقلی علوم جو تھے، وہ کیا تھا، انہیں تھوڑا اگنور کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے کیا تھا کہ عبد الرحیم تھے ایک، انہوں نے کیا کیا تھا، ایک مدرسہ قائم کیا تھا، مدرسہ رحیمیہ دہلی میں۔ اس میں کیا کی گئی تھی، وہ قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ درس نظامی کی خصوصیات کیا ہو سکتی ہیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ آج کل جو ہم لوگ کے مدارس میں درس نظامی کا نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ پہلے والا نصاب نہیں ہے، وہ تھوڑا چینج ہو چکا ہے، کہ ظاہر سی بات ہے جیسے جیسے ہم لوگوں کی سوسائٹی ڈیولپ ہوتی رہی ہے تو ہم لوگوں کے نئے سبجیکٹس آ گئے ہیں۔ تو بیسیکلی وہ جو پہلے والے سبجیکٹس تھے وہ اب ختم کر کے نئے سبجیکٹس دے دیں گے، لیکن پھر بھی ظاہر سی بات ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو وہ ایسا ہم جو درس نظامی ہے وہ آج کل کی دنیا کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی ہم لوگ اس کی خصوصیات دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا معقولات پہ زیادہ توجہ دی گئی تھی، تو قرآن و حدیث پہ کم توجہ دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ توجہ کس پہ دی گئی تھی، فلسفہ اور منطق پہ دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جیسے ہسٹری ہوگی، جغرافی ہوگی، یہ سبجیکٹس ان کے نصاب میں شامل نہیں تھے۔ صرف و نحو کی کتابیں شامل تھیں، لیکن اس کا بیسیکلی مقصد کیا تھا، ہم لوگوں کا جو مطالعہ تھا، قوت مطالعہ وہ قوی ہو جاتا ہے، مطلب ہم لوگ زیادہ پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں بیسیکلی رٹے بازی پہ بالکل توجہ نہیں دی گئی، زور نہیں دیا گیا، بلکہ کس پہ، فہم و تدبر پہ دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ وہ معقولات پہ زیادہ توجہ دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو سچ لیکن پھر بھی کچھ سبجیکٹس جو تھے وہ آج کل کے دور میں جو درس نظامی کے نصاب میں پہلے تھے وہ آج کل ختم کر دیے گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم لوگ اب میں نے اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ آپ لوگوں کی درس نظامی کی خصوصیات آتی ہیں، معقولات اور منقولات کیا ہیں یہ آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو تینوں دور تھے نا، کہ پہلا دور کس کا ہے، پہلا دور عہد اکبری تک سے قبل تھا، ٹھیک ہے، دوسرا جو تھا وہ عہد اکبری سے درس نظامی تک کا تھا، اور جو تیسرا تھا وہ تھا ہی درس نظامی، ٹھیک ہے۔ ان کے کون سی بکس تھیں، فارسی کی گلستان اور بستان وہ پڑھائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ تھا۔ تو آپ لوگ ایسے کرو کہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کو بتائے جاتے ہیں وہ نوٹ ڈاؤن کر لو کاپیز پہ، اور اسے آپ لوگ پڑھو بھی گھر بیٹھ کے، آپ لوگ آج کل فری ہو، آپ لوگ کر سکتے ہو آرام سے، اور ابھی آپ لوگوں کے پاس کی بکس تو نہیں ہے، تو جو پوائنٹس بتائے جاتے ہیں وہ آپ لوگ کرتے جاؤ ساتھ ساتھ تیار، تاکہ آپ لوگوں کی تیاری ہو جائے۔ چلیں جی ٹھیک ہے، کل ہم لوگ درسی طریقوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ کون کون سے ٹیچنگ میتھڈس ہیں، ٹھیک ہے۔ تب تک اللہ حافظ، تھینک یو۔